لیڈیز لاؤنج. اس سے پہلے ہم اپنے ہیلتھ سیگمنٹ کی طرف چلیں. آج میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ آج ہم لوگ ڈاکٹر عبدالصمد سے بات کریں گے کہ سمدہ ہیلنگ جو ہم لوگ اتنے دنوں سے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے جائے تھے, دس از نون ایز دا ورلڈز موسٹ پاورفل ہیلنگ. تو یہ ایسا کیوں ہے, اس کا ساری ڈیٹیل میں ہم آج ڈاکٹر عبدالصمد سے بات کریں گے. ان کی بک بھی ہے جس کا نام ہے دا سیکرٹ ورلڈ آف ہیلنگ انرجیز, اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ دونوں؟ بہت اچھا, ٹھیک ٹھاک. آپ لوگ کی ویسے عید کی تیاریاں جا رہی ہیں؟ عید کی تیاریاں آپ کو کپڑوں سے لگ رہے ہیں؟ آج مجھے سبھی اچھے مطلب لگ رہا ہے کہ عید قریب پڑ رہی ہے. اب آپ کی آنکھوں میں عید ہے تو اس وجہ سے ہر ایک آپ کو لگ رہا ہے جیسا کہ عید ہے نا. عید آنے والا ہے اور ظاہر ہے 5 دن رہ گئے میرے خیال. کتنا دن رہ گئے؟ مجھے پتہ ہے عید آنے والے, لیکن میں ایکچولی بہت کنفیوزڈ ہوں کہ عید کے لیے زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا بیلنس رہنا چاہیے, کیونکہ حالات اتنے کوئی خاص حالات ایسے ہیں. ایک ہی تو خوشی ملتے ہیں. بالکل, اصل میں ہم لوگ خوش تو ہوتے ہیں کہ عید آ رہی ہے, اوبویسلی ہمارے مسلمانوں کی تو ایک ایونٹ ہے عید, لیکن پھر وہی ہے کہ حالات کا سن کے بندہ ڈپریس بھی ہو جاتا ہے, تو ایک مکسڈ. مگر آئی تھنک اس کا کنکلوژن یہ ہوگا کہ اگر ہم اپنی عید سب کے ساتھ شیئر کر سکیں, جو ہم جو غریب ہیں, جو نہیں افورڈ کر سکتے, ان کے ساتھ اگر ہم شیئر کریں تو شاید اس طرح سے ہمیں بھی ایک سکون ملے گا عید سیلیبریٹ کرنے کا. بالکل بالکل کرنی چاہیے ہمیں. جو غریب لوگ ہیں اس کے ساتھ دینے چاہیے, بیچاروں کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ منانی چاہیے, تو پھر عید ہو جاتا ہے. اور جو اگر کئی پریشانی بھی ہیں تو وہ انسان اتنا فیل نہیں کرتا کہ چلو کچھ تو ہم نے اچھا کیا. جب آپ کچھ سوسائٹی کو دے رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو ایک مینٹل سکون ملتا ہے کہ چلو میں کچھ کر تو رہی ہوں یا کچھ کر تو رہا ہوں زندگی میں. تو آپ مجھے آج بتائیں کہ سمدہ ہیلنگ کے اوپر ہم آج کیا بات کرنے والے ہیں. جی بالکل, سمدہ ہیلنگ انرجی. کل ہم نے بات کی تھی کہ سمدہ کے جو سکولز ہے, سمدہ ہیلنگ انرجی ایک ہیلنگ فورس ہے, اور یہ ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی اسے کہتے ہیں. اور یہ کرونک ڈیزیز جو فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے, کیور ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں اس سے, یعنی یہ کام کرتے ہیں, بہترین کام کرتے ہیں. تو اس کے لیولز ہیں, آگے لیول 1 ہے, لیول 2, لیول 3, 5th 7 8 تک 9 تک ہم پڑھاتے ہیں. اچھا, ویسا تو سمدہ کے 14 لیول ہیں, اس میں 14 لیولز میں سے کچھ کے ہم یہاں پر بتا سکتے ہیں, ذکر کر سکتے ہیں کہ مثلا لیول 1 سے کون سی بیماریاں جو ہوتے ہیں. جی بالکل, جو بیسک لیول ہے اس سے کون سی بیماریاں کیور ہوتی ہیں. اس سے معمولی بیماریاں کیور ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی کرونک ڈیزیز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے. یہ جس طرح کے سر کا درد ہو گیا, سر کا درد ہو گیا, کمر درد ہے, کندھوں کا درد ہے, کچھ لوگوں کے جو پریشر ہوتے, لوگوں پہ اسٹریس ہوتے, یا کندھوں پہ یا تھکان ہوتے, تھکاوٹ محسوس ہوتے لوگوں کو, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتا ہے تھکاوٹ کا بھی, اور یہ اسٹریس کا بھی کوئی وجہ ہوتا ہے, ڈپریشن کا بھی کوئی وجہ ہوتا ہے. بیرونی جو وجوہات ہیں نا, بیرونی وجوہات ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں, ٹینشن, ڈپریشن اور یہ اسٹریس, یہ چیزیں. تو اس وجوہات کی وجہ سے انسان یہ سکون میں لے آتے ہیں, ریلیکس کر دیتے ہیں, عصبی ریلیکسیشن ملتے ہیں, اور ہمیں ذہنی دماغی ریلیکسیشن ملتے ہیں. جب یہ ریلیکسیشن مل جاتے ہیں انسان کو تو پھر وہ قابو پاتے ہیں اس بیماریوں پہ جو مقصد کرونا, جو بہت ہمیں گمبھیر بیماریاں جو ہے اس سے نجات دیتے ہیں. تو اس طرح کے پھر ہیلپ کرتا ہے لیول 2. لیول 1 جو ہے وہ جسمانی بیماریوں میں زیادہ تر کارآمد ہے, لیول 2 جو ہے وہ ہے نفسیاتی بیماریوں میں. لیول 2 بالکل. یہ جیسا کرونک ڈیزیز, جیسے ٹینشن, ڈپریشن, ایسی بیماریاں ہیں تو اس سے کیور ہوئے تقریباً. اس سے کرونک ڈیزیز جو ہے, معمولی بیماریاں تو 99% یہ کام کرتا ہے, اس میں تقریباً 95-99% کام کرتے ہیں اس میں. اور جو کرونک ڈیزیز ہے اس میں 50% ایسا, 50% تقریباً جو آگے جو لیولز ہے وہ پھر اس میں آتے ہیں, جس طرح لیول 7 ہے, 8 ہے, 6 ہے, 5th ہے, وہ پھر بالکل جو کچھ بیماریاں کرونک رہ جاتے ہیں وہ اس سے علاج ہوتے ہیں. کرونک ڈیزیز میں کون کون سی ڈیزیزز شامل ہوں گی؟
دیکھیں نفسیاتی بیماریوں میں تو آج کل اسٹریس ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، فوبیا ہے، انزائٹی ہے، یہ سب سے بدترین بیماریوں میں آتے ہیں جو انسان کو بدترین لیول تک لے جاتا ہے، بہت بری طرف لے جاتا ہے اس کو۔ اس میں فزیکل بیماریاں بھی آتی ہیں، جیسے ہم کہتے تو یہ ہیں کہ اس کے جو فرسٹ 4 لیول ہیں وہ بیسک لیول کہلاتا ہے، فرسٹ ٹائم جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو وہی کرواتے ہیں، لیکن اس میں اس طرح اتنی کرونک بیماریاں بھی، جیسے ہمارے پاس لاسٹ جو ہماری ورکشاپ ہوئی اس میں ایک بچہ تھا تقریباً 14-15 ایئر اس کی ایج تھی، اور اس کی پوری باڈی کے مسلس ویک تھے، چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے جسٹ 1 سے 4 لیول کیے، اور نیکسٹ جو ہماری ورکشاپ ہوئی اس میں پھر ان کی پوری فیملی آئی، ان کی مدر نے کیا، سسٹر نے کیا، ابھی جو سمر کیمپ ہوا تھا سمر ویکیشن میں اس کے جو چھوٹے بہن بھائی تھے انہوں نے بھی کیا۔ تو اس ورکشاپ میں وہ خود چل کے ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا، اور اس کی مدر کہتی ہے کہ اب ہم اتنا خوش ہوتے ہیں، ان کی پھر پوری فیملی نے آ کے ایڈمیشن لیا کہ اب وہ خود چل کے واش روم چلا جاتا ہے، خود چل کے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ پہلے وہ اس کو ویل چیئر پہ لے کے آتے تھے، یا دونوں سائڈوں پہ بازوؤں سے ان کی فیملی ممبرز نے ان کو پکڑا ہوا ہوتا تھا۔ ایک اور ہماری اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی بیک بون کا ہی مسئلہ تھا، جب وہ ہمارے پاس آئی تو ان کو سویلنگ تھی پوری، اچھا، اس سائڈ پہ بھی سویلنگ تھی، یہاں پہ بھی، یہ بیک بون پہ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں اور میں نے کوئی بھی ایسا نیورو سرجنس نہیں چھوڑا جس نے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اوپن سرجری ہی ہوگی۔ انہوں نے ساتھ یوگا کیا، 3 منتھ کا انہوں نے یوگا کیا اور سمدھا کیا، تو ابھی وہ ماشاءاللہ سے بالکل نارمل اپنی لائف گزار رہی ہیں اور اپنے جو ہے اپنی روٹین کو جاری رکھے ہوئے۔ اس میں کہتے تو ہم یہی ہیں کہ یہ معمولی قسم کی بیماریوں کے لیے، لیکن اس میں کرونک بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اچھا، بالکل۔ جب آپ لیولز کی اس میں بات کرتے ہیں تو یہ جو لیولز کے تھرو ہم گزرتے ہیں، تو دوسرا لیول نفسیاتی تھا، تو یہ ہم میڈیٹیشن کے تھرو سمدھا ہیلنگ کی طرف جاتے ہیں؟ مطلب اس میں میرا سوال ہے کہ ہم کون سی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں سمدھا ہیلنگ کے اندر؟ بالکل، فزیکل ایکسرسائزز ہیں یا اس کو کہتے ہیں اٹیونمنٹ، یا اس کو کہتے ہیں ہوپس۔ تو ہوپس کا جو پروسیس ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمارے اندر کچھ لہریں ہیں، کچھ ہمارے برین ویوز ہیں، کچھ ہمارے جو کانشیس سب کانشیس ہے، کہیں نہ کہیں وہ انویزیبل انرجی ہے جو نظر نہیں آتا ہے، انسین پاور ہے۔ تو وہ کہاں ہے، کیسا ہے، ہم کچھ ایسے میتھڈس کو اپناتے ہیں، کچھ ایسے طریقوں کو اپناتے ہیں جو اس میں ایک انسان کے جو وہ انرجی لیول ہے وہ فریکوینسی بڑھ جائیں۔ اس فریکوینسی جب ہائی ہو جاتے ہیں تو ہمارے کنیکشن ہمارے اس پاور کے ساتھ جو ہیلنگ فورس ہے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو جب کنیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، یہ پاور ہمیں ہائی فریکوینسی میں ہماری باڈی میں آتا ہے اور ہمیں محسوس بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، وائبریشنل پاور محسوس ہوتے ہیں ہمیں، اچھا، اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اچھا، ایک ذریعے اس سے بالکل سکون ہے، اس یہ کی سکھ ہے۔ ایک مثال میں آپ کو یہ اس طرح دے سکتی ہوں کہ جیسے ہم موبائل پہ بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک خاص فریکوینسی پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کی فریکوینسی کو لو کر دیں گے تو بھی ہم بات نہیں کر پائیں گے، اگر ہائی کر دیں گے تو بھی بات نہیں کر پائیں گے۔ ہم جب میڈیٹیشن کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو ہماری جو باڈی سے انرجیز نکلتی ہیں وہ بھی ایک کسی خاص فریکوینسی کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوتی ہیں۔ تو انسانی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ ہماری باڈی، جیسے ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو دھوپ سے ہم وٹامن ڈی اپنی باڈی میں سٹور کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہم ہیلنگ پاور بھی اپنی باڈی میں سٹور کر سکتے ہیں، اور اسی سے جب آپ میڈیٹیشن کی حالت میں بیٹھتے ہیں اور پھر کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں، 3 سے 4 آور کی کلاس ہوتی ہے، تو اس میں آپ کسی ہائی فریکوینسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اس پازیٹیو انرجی کو اپنی باڈی میں سٹور کرتے ہیں، اسی سے آپ ادرس کا ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی تمام بیماریوں کا بھی، چاہے وہ فزیکل ہوں یا سائیکولوجیکل ہوں۔ آپ خود بھی تو آپ اس دن بتا دیں کہ سمدھا ہیلنگ کے تھرو آپ نے اپنے آپ کو کیور کیا تھا۔ ہائٹس آپ کا ڈر تھا نا؟ ہائٹ سے ڈر تھا اور میرے بیک بون کا مسئلہ تھا، زیادہ جو مسئلہ تھا وہ میری بیک بون کا تھا۔ آپ when you were going through this treatment جب آپ کر رہی تھی سمدھا ہیلنگ، تو اس وقت کیا آپ جب میڈیٹیشن کی کیفیت میں جب حالت میں بیٹھی تھی تو کیا آپ کی کیفیت؟ یہ صرف جب ورکشاپ ہوتی ہے تب آپ کو 3 سے 4 آور دینے پڑتے ہیں، اس کے بعد جسٹ آپ کو 10 منٹ اپنی ہیلنگ کرنی ہوتی ہے۔ 10 منٹ آپ جسٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں، ہیل کریں اور اس کو آف کر دیں۔ اس کے بعد اتنی دیر آپ کو ٹائم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میں تو ویسے بھی زیادہ تر اپنی ہیلنگ نہیں کرتی ہوں، اگر کوئی کال کرتا ہے، جیسے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں کہ ہمیں ہیلنگ کی ضرورت ہے، تو میں ان کو سینڈ کرتی ہوں۔ جب آپ کسی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا خود بھی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے انرجی اس میں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ تو پہلے آپ خود ہیل ہوتے ہیں،
फिर अगले बंदे को आप हील कर रहे होते हैं। मुझे मेरी जो बैकबोन थी उसमें ऐसे फील होता था जैसे एनर्जी का कोई करंट नहीं चल रहा है, उसके अंदर चल रहा है, इस तरह से फीलिंग्स होती थी। और अभी भी जब मैं किसी को एनर्जी देती हूँ तो मेरे हाथ जो हैं वो बहुत हीट अप हो जाते हैं, क्या आप एनर्जी फील होती है। जो जैसे आप जब एनर्जी किसी को दे रही होती हैं तो क्या आप माइंड पावर होती है? कुछ क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं आपको इमेजिन करना होता कि आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें कि हम इसको हील कर रहे हैं, एनर्जी आएगी इसको हील करेगी, कुछ भी नहीं। सो मैं आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, ड्रॉ करते हैं, माइंड को कनेक्ट करते हैं उस फोर्स के साथ। ये सादा यानी जो हम सादा ज़बान में इसको हम क्या कह सकते हैं, कनेक्शन के रब्ता कह सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में हम इसको कह सकते हैं कि मैं जैसा कि हमने दुआ की है, स्पिरिचुअलिटी में हम यानी दुआ की हमने, अल्लाह ने दुआ कबूल कर दी और बस बात ख़त्म, अल्लाह ने शिफा दे दी। स्पिरिचुअलिटी में हम ये कह सकते हैं रूहानियत में। और हम साइंस के हवाले से जो मेटाफिज़िकल साइंस के हवाले से, जिल साइंस के हवाले से, तो ये एक कनेक्शन है हीलिंग पावर के साथ, शिफाई ताकतों के साथ जो हमारे इर्द और यूनिवर्स में मौजूद है। अच्छा, तो अभी जैसे मैंने एक और सवाल पूछना था और एक सीरियस सवाल है कि समदा हीलिंग जो होती है, आपने कहा ना कि इट्स लाइक अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पीपल, क्योंकि एनर्जी पास ऑन करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान बीमार हो और वो दूर हो, वो आपके पास नहीं आ सकता, तो फ़ोन के ज़रिए कुछ हो सकता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हमारे जो लेवल 4 है इसका, उसमें ये होता है कि अगर आप यहाँ पे कराची में हैं, कोई आपका रिलेटिव है या फ्रेंड है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई है तो आप यहाँ से बैठ के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये एनर्जी इंटेलिजेंट है। जैसे आप एक पेन किलर लेते हैं, उसको पता होता है कि बॉडी के किस हिस्से में पेन हो रहा है, मुझे वहीं पे जाके हील करना है। उसी तरह इस एनर्जी को भी पता होता है कि तकलीफ़ कहाँ पे है। अगर आपने फिर इसके जब एडवांस लेवल पे जाते हैं, बेशक आपने उस शख्स को नहीं देखा, नहीं उससे बात की, आप किसी भी शख्स के बल्कि हमारे हीलिंग कर सकते हैं आप दुनिया के किसी भी कोने में। डॉक्टर साहब के जो स्टूडेंट हैं वो ऐसा भी करते हैं कि जैसे कोई बम धमाका होता है या कोई इस तरह के लोग होते हैं तो वो ग्रुप हीलिंग उनको सेंड करते हैं। अच्छा, एक साथ कि वो मेंटली तौर पे थोड़ा रिलैक्स रहें या अपनी तरफ से जो इंसान कर सकता है अच्छा पॉजिटिव वो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक लिस्ट होते है हर शाम को, हमारे पास जो भी जो स्टूडेंट के पास होते हैं एक लिस्ट होते हैं, तो शाम को डिस्टेंस हीलिंग को सोने से पहले एक अच्छा काम करना होता है। समझा में हम ये कि दिन में एक अच्छा काम लाजमी है। अच्छे काम होने से, वैसा सारे काम अच्छे होने चाहिए, हर लफ्ज़ अच्छे होने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर दिन में इंसान समझ ले कि उन्होंने कोई नहीं किए है तो वो एक अच्छे बेहतरीन काम हमारे साथ ये है कि हमारे नियत इंसानियत के लिए, बशर के लिए सोने से पहले, ताकि हमारे नींद भी अच्छे हो और हम ये समझे कि हमने कोई अच्छा काम किए, चाहे उसे कोई क्योर हो ना हो। हम क्या करते हैं कि हम दुआ करते हैं सोने से पहले, हम नींद से जाने से पहले हम दुआ करते हैं अल्लाह से, और बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं कि हाँ हम ठीक हुए। बल्कि ऐसा है कि जिसके साथ हमारे कांटेक्ट नहीं भी है, हमने उनका लिस्ट बनाया तो उन्होंने उस वक्त महसूस किया कुछ चीज़ें कि हमने सुकून महसूस किए, हमने कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी महसूस किए, रिलीफ महसूस किया, ऐसा महसूस किया जैसा कि आप हमारे साथ हैं। ये स्टूडेंट्स के तजुर्बात में आपको बताऊं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जब आप इतनी मतलब मेहनत कर रहे हैं और आप मतलब फिज़िकल एक तरह से फिज़िकल एनर्जी आपकी बहुत इन्वेस्ट हो रही, तो आप पे कभी होता है जैसे आपको जिस दिन ज़्यादा पेशेंस हो और आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र की हुई हो, या एक होता है मैग्नेटिक फोर्स जिसको आप कहते हैं, तो कभी आपको थकन महसूस होती है या मेंटली तौर पे आपको कोई असर होता है? में आ जाते हैं इसमें हमारे कनेक्शन जो है कायनात के साथ है, तो वो हमें हील करते हैं, अल्लाह ताला हमें हील करता है और हमसे दूसरे लोगों को हील होता है। ये ऐसा है जैसा कि चैनल्स हैं, हम एक चैनल है, शिफात वल्लाह ही देते हैं। इंसान एक चैनल जैसा है, बस उन्हीं के थ्रू एक ज़रिया, एक सबब है, उन्हीं के थ्रू होते हैं। कायनात के जो क्रिएटर है वो वही शिफा दे सकते हैं, तो उन्हीं के थ्रू ये बस। इसमें इस तरह हम अपनी बॉडी की एनर्जी आगे नहीं ट्रांसफ़र कर रहे होते। आप एनवायरनमेंट से एनर्जी लेते हैं, आप एक चैनल का काम करते हैं, आप एनर्जी लेते हैं क्योंकि आपको वो तरीका पता है कि आप किस तरह से एनर्जी ले सकते हैं, फिर आप वही एनर्जी जो है पेशेंट पे हैंड्स के थ्रू पास ऑन करते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ ये ना कि हीलिंग पावर है,
اس میں جو بھی پازیٹیوٹی ہے، جو بھی پازیٹیو پاورز ہے، ان کے ساتھ ہماری کنیکشن ہوتی ہے. اچھا جو پازیٹیو طاقتیں ہیں نا یونیورس میں موجود ہے، پازیٹیوٹی یعنی جو مثبت پاورز ہیں، اس کے ساتھ ہماری کنیکشن ہو جاتا ہے، تو ہر طرف سے اللہ ہیلپ کرتے ہیں اور لوگ کیور ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ادھر میں کیٹلاگ دیکھ رہی تھی تو میں نے میری آنکھیں ادھر اٹک گئی ایک دم سے. اٹریکٹ منی لکھا ہوا ہے ادھر، اسکول آف میگنم پاور، ادھر لکھا ہوا ہے اٹریکٹ منی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اٹریکٹ میں نے ایک کورس ہوتے ہیں جی کہ یہ ویلتھ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویلتھ جو بھی ہماری اٹریکشن جس طرح کہتے ہیں لا آف اٹریکشن. دا لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں وہ جس طرح ایک ہیومن میگنیٹک فورس HMF ہے، اس سے ہم اٹریکٹ کرتے ہیں ادرس کو، دنیا کو اٹریکٹ. ہماری جو ہیومن میگنیٹک فورس ہے وہ اس کے ایکٹیویشن ہوتے ہیں. جب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو ادرس ہم سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا خود ہی متاثر ہوتے ہیں. ویلتھ متاثر کر سکتے ہیں، ہم رشتوں کو اچھے بنا سکتے ہیں، ہم اچھے ریلیشن بنا سکتے ہیں. ہم بزنس ریلیشن ہے، ہمارے جو ازدواجی ہے، جو بھی ریلیشنز ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، ہم اچھے ریلیشن بنا سکتے ہیں. اس طرح حلال روزے ہم کما سکتے ہیں اور اچھے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیگیٹو وے کو اختیار کرتے ہیں نا. وہ سمجھتا ہے کہ نیگیٹو وے سے یہی پیسہ وغیرہ شہرت آ سکتے ہیں، پازیٹیوٹی سے نہیں آ سکتے. تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑی ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسی کے ویسے عام انسان کے لیے بھی یہ بڑے اہم ترین چیز ہے کہ وہ سمجھ لے اپنے طاقتوں کو، اپنے پاورز کو سمجھ لے، پھر وہ کمزوری کے شکار نہیں ہوتے. اچھا کیونکہ یہ بھی ایک چیز ہے جیسے میں اس دن بات کہی تھی کہ انسان کے اندر بھی بہت طاقتیں ہوتی ہیں، اسپیشلی اگر اپنی سوچ کو تھوڑا بدل سکیں، پازیٹیو کر سکیں. دیٹس آلسو پازیٹیو انرجی. کیونکہ میں نے خود آزمائی ہوئی چیز ہے زندگی میں کہ ایک تو اگر آپ کو کسی چیز یا کسی مقام تک پہنچنا ہے زندگی میں، اور اگر آپ دعا بھی کریں خدا سے تو ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اگر اپنی میری نیت صاف رکھے اور مجھے اس مقام پہ پہنچائیں، تو ہمیشہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ خدا راستے خود ہی بنانا شروع کر دیتے ہیں. نیت اچھے ہو، بالکل صحیح، ایگزیکٹلی. اور لوگ بھی اچھے ملتے ہیں راستے میں، بالکل اچھے لوگ ملتے ہیں. یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو پازیٹیو انرجی ہے، اگر ایک بار ہم نے نیت کیے کہ یہ کام ہوگا، ہمیں اللہ بہت بڑا ہے، اور پھر انسان کو سب سے زیادہ ترجیح دیا گیا ہے. انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کو. تو بات یہ ہے کہ جو انسان اتنے پاورفل ہے، اللہ نے اتنی ترجیح دی ہے، تو وہ پازیٹیو راستے سے کیوں نہیں کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، پازیٹیو پاورز کو استعمال کریں. تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور میں وہی بات کر رہی تھی کہ جیسے انسان کو اپنے اندر ایک بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں. اس طرح انسان پوری کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس میں اپنی روح کو پھونکا. اور یہ جو ابھی ہم موبائل دیکھتے ہیں یا کمپیوٹر دیکھتے ہیں، ہم کتنے جو مشینیں ہیں یہ بھی تو انسان ہے. اگر ہمارے اندر سافٹ ویئر نہیں ہوتے تو ہم ہارڈ ویئر میں کیسے وہ لا سکتے تھے. تو پوری کائنات تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سما دی ہے. اس کو کس طرح سے ہم ڈسکور کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ انسان کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ آپ اس کائنات کو ڈسکور کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی پوچھا تھا اٹریکٹ منی، ٹھیک ہے. ابھی پیسہ کمانا تو سب کا ہی شوق ہے اور سب کا ہی خواہش ہے ضرورت زندگی ہے، میں، انسان کی ضرورت ہے. لیکن اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، کہ اگر آپ کو پیسے کمانا، آپ کو اتنے سارے پیسوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان کی نیت بھی صاف ہونی چاہیے. اسی نیت کی تمہارے پوائنٹ سے مجھے ایک سوال آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک پازیٹیو چیز کے لیے آپ ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ انرجیز کو کیسے کرنا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہو جس کو ہو جائے بہت اچھا، ٹھیک ہے، اس کو یہ ساری اسٹیجز آ جائیں اور پھر وہ کچھ نیگیٹو کرے، تو اس پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کچھ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے. استاد کنٹرول کر سکتا ہے بالکل، مگر یہ ہے کہ استاد ایک ایسے اس تک پہنچ آتے ہیں کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں. یعنی استاد ایسا جلد بازی میں جیسا کہ کوئی جذبی میں آ گیا بالکل، اور ایک دم غصے میں آ گئے اور اس نے پھر ان کے ساتھ پڑھائی کی. استاد ایسا نہیں کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ کنٹرولنگ ضروری ہوتی ہے. ہم نے پچھلا میں نے کچھ چیزیں آپ کو ہم نے آئین اینڈ ہیلتھ پہ خالدہ سے ذکر کیے تھے اسٹوڈنٹس کے. ہم وہاں پر
ذکر کرتے رہے. INN ہیلتھ بھی ہمارا چلتا ہے رات 11 بجے, تو ہم بڑے اچھی ڈسکشن میں 1 گھنٹے کا پورا 1 گھنٹے کا پروگرام ہے. اچھا. تو اس میں ہم نے بڑی یہ تجربات سامنے لائے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا اس کے خیالات ہوتے ہیں, کیسے لوگ آتے ہیں سیکھنے, تو ان کے خیالات کیا ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بس وہ کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کریں, یہ جو میرا جو فلاں ہے یہ آپ ٹھیک کر لو, بس جو آپ کو چاہیے وہ ہم آپ کو دے دیں گے, جتنا آپ کو جو چاہیے, جو پیسہ چاہیے, جتنا بھی کچھ آپ کو چاہیے بلینک چیک دے دیں گے آپ, مگر یہ ہمارے لیے آپ صحیح کر دو یہ سب. تو میں ان کو کہتا ہوں دیکھیں میں تو جنرل کام کرتا ہوں, میں تو انڈیویجولی نہیں, میری تو کلاس میں 1000 سے کبھی زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کم سے کم 200 لوگ 100 لوگ 200 لوگ ہوتے ہیں, 1000 سے بھی کبھی 1000 لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں تو سب کا وہاں کہ جو بھی آپ کو پرابلم ہے آپ وہاں آ کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کیور لیکن کرتا ڈاکٹر ہے. صاحب یہ تو آپ کی بات ہے نا, مطلب آپ کو تو آبویسلی آپ لوگوں کو سکھائی پازیٹیوٹی کے لیے, لیکن کبھی ایسا ہو کہ آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ جو کر رہا ہو یا دوسروں کی ہیلنگ کر رہا ہو اور پھر اس کے اندر نیگیٹیوٹی آ جائے. نہیں آتی ہیں ہانیہ, یہ جو نیگیٹیوٹی کبھی پاورز نہیں ہیں آتے, یہ نیگیٹو یوز صرف ہی نہیں positive ہوتی ہے. ہیں, اچھا, اونلی پازیٹیوٹی کے لیے آپ اس کو یوز کر تو سکتے ایسا ہیں. کوئی آپ کام کر ہی نہیں سکتے. کر ہی نہیں سکتے, اگر کر آپ ہی نہیں کوشش سکتے. بھی کریں جو تو یہ مرضی کریں. پاور کام نہیں کریں گی. اچھا, جو یہ اونلی پازیٹیو, آپ انسانیت کی خدمت کے لیے صرف اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ صرف پازیٹیو کام کرتے ہیں. کہ آپ کچھ چیزیں انرجائز کر کے دیں ہمیں تاکہ ہم اپنے گھر میں رکھیں, اور انہوں نے ان کا گھر جا کے انرجائز کیا. تو ان کے جو ہسبینڈس تھے وہ کچھ دنوں کے بعد وہ کہتی ہیں میرے پاس دوبارہ آئیں, تو وہ کہتی ہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا, میرے ہسبینڈ میرے کہے بغیر کہیں جاتے نہیں تھے, اب وہ اپنے والدین سے ملنا شروع کر دیا انہوں نے. تو وہ کہتی ہیں میں بہت حیران ہو گئی کہ پتہ نہیں اب ایسا کیا ہو گیا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ پہلے میرے کہے بغیر نہیں جاتے تھے, اب وہ چلے جاتے ہیں. تو وہ کہتی ہے میں نے پھر جب میں نے ان سے تھوڑی بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ پچھلے 9-10 سال سے کوئی نیگیٹیوٹی کے تھرو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو اتنا کنٹرول میں رکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس سے نہیں مل سکتے تھے. تو جب انہوں نے ان کا گھر کو انرجائز کیا تو ان کے ہسبینڈ سے وہ نیگیٹیوٹی ریموو ہو گئی اور انہوں نے اپنے پیرنٹس سے ملنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ تو بلکہ اچھا کام ہوا ہے کہ ایک شخص اپنے پیرنٹس سے اگر 12-13 سال سے نہیں مل رہا تو آپ نے بہت نیکی کا کام کیا کہ اس کو اس کے والدین سے ملوا دیا. تو یہ بلیک میجک وغیرہ کے لیے بھی بالکل کلیئر ہو جائے. یعنی نیگیٹیوٹی کو ریموو کر دیتے ہیں. کبھی کبھی گھر میں بھی بہت نیگیٹیوٹی ہوتا ہے کیونکہ گھر میں کچھ لوگ جو نیگیٹیو سوچتا ہے, اثرات وغیرہ ہوتے ہیں, اثرات بھی ہوتے ہیں, سوچتے ہیں یا جس طرح نظری بد کہہ سکتے ہیں, یا لوگوں کے جو نیگیٹیو کنسنٹریشن جو ہوتی ہے تو وہ ایک نیگیٹیو فورس بن جاتے ہیں. تو نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ جب انسان بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹیوٹی ملتے ہیں اور وہ نیگیٹیوٹی اپناتے ہیں اور پھر وہ نیگیٹیو ہو ہی جاتا ہے, خیر کچھ بہت سے عادات پہ مبتلا ہو جاتا ہے, عجیب غریب ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو نیگیٹیو فورس ہے یعنی یہ گھر سے بھی ریموو کرتے ہیں, آفس سے بھی, اور پازیٹیوٹی وہاں آتے ہیں اور گھر میں سکون آ جاتا ہے انسان کو اور انسان کو جینے کا مزہ آتا ہے. ایگزیکٹلی. ہماری سوسائٹی میں پتہ نہیں مسلمان تو ہم ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہم سب کو ایک اتنی ہوس ہو جاتی کہ ہم لوگ کالا جادو کی طرف چلے جاتے ہیں. اور بہت زیادہ سوسائٹی میں بہت زیادہ بہت سوسائٹی زیادہ. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. بالکل ہر 5 میں سے 4 لیڈیز آ کے کہتی ہیں کہ ہم پہ نیگیٹیوٹی کے اثرات سب کے سب کی لائف میں یہ ٹربل چل رہی. خاندانی مسئلے جو ہوتے ہیں اسپیشلی خاندانی مسئلوں کے اندر لوگوں کے اوپر بہت جادو کیا جاتا ہے. جیلسی بہت آ گئی ہے لوگوں اور کے اس اندر. اب تو پروفیشنل لیول پہ آ گیا ہے. ہاں اب تو لوگ بیٹھتے ہیں جیسے ہم لوگ کے یہاں پیر صاحب ہوتے ہیں, ہر قسم کے صاحب ہوتے ہیں, اس طرح سے ہمارے یہ بھی ہوتے ہیں, انہوں نے بھی اپنے آفیسز کھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم لوگ ایز اے سوسائٹی بھی بہت ہی کنفیوزڈ ہیں کہ ایک جگہ ہم لوگ بہت مسلمان ہو جاتے ہیں اور ایک جگہ ہم لوگ بالکل ہی اپوزٹ حرکتیں کرتے ہیں جو ایک مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے, ایک انسان کو ہی نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. مگر ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتایا ابھی جب آپ بات کرتے کہ گھروں کے انرجائز کرنے کی, تو آپ یہ فزیکلی خود جا کے کرتے ہیں یا آپ ادھر بیٹھ کے بھی کسی کے گھر؟ اسٹوڈنٹ خود کرتے ہیں. ہم جس طرح آپ آئی بیٹھی آپ کلاس میں تو آپ نے خود لیول 3 میں ہوتی ہے یہ گھر کو انرجائز کرنا, پازیٹیوٹی کو وہاں ایکٹیویٹ کرنا. اس کی ایک الگ سا ایک ایکٹیویشن ہوتی ہے اس لیول کے, اور پھر اس کے الگ میتھڈ ہوتے ہیں اور واقعی گھر میں تمام لوگ فیل کرتے ہیں اس انرجی کو, فورس کو, اور خود انسان خود ہی بہت پاورفل ہوتے ہیں, انرجیٹک ہوتے ہیں. اور پہلے سے جو لوگوں کے جو وہ نیگیٹیو خیالات ہوتے ہیں
تقریباً 50% کم ہو جاتا ہے اور بالکل آہستہ آہستہ ریموو ہونا اس شروع ہو میں جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے اس طرح کہ سوری سوری آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب ایک طرح سے دیکھا جائے تو پھر یہ ہیلنگ جیسے آپ سمدھا ہیلنگ کہہ رہی ہیں تو ہیلدی چیز بھی ہے کہ مطلب بھلے آپ کو کچھ ہو نہ ہو آپ کے اندر سے ایک نیگیٹیوٹی ہٹانے کے لیے بھی آپ یہ کرتے ہیں. بالکل یعنی جیسے یہ آپ ہر ہیں لحاظ سے ضروری ہے, بالکل. ہر لحاظ سے ایک انسان کو سیکھنا اس کی ضروری مطلب ہے. یہ نہیں ضروری کہ آپ افیکٹڈ ہوں, آپ کو بیماری ہو یا کوئی پرابلم ہو, نہیں جنرل خود کے لیے بھی. بالکل صحیح آپ نے جیسے آپ ہیں, اگر آپ نے یہ کلاسز اٹینڈ کی ہیں تو پھر آپ کی جو پوری فیملی ہے آپ ان کو ہیلنگ کر سکتی ہیں. آپ اپنے گھر کو انرجائز کر سکتی ہیں, آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان کے گھر کو انرجائز کر سکتی ہیں, فرینڈس ہیں, آپ خود اس قابل ہوں گی. اور یہ پوری لائف کے لیے ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کلاسز لے لی تو کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. آپ پوری لائف کے لیے اس قابل ہوتی ہیں کہ تمام فزیکل اور سائیکولوجیکل بیماریوں کا علاج کر سکتی ہیں, اپنا بھی اور ادرس کا. جتنے بھی بہت ساری ایسی لیڈیز کو ہم نے ٹرینڈ کیا ہے جن کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور وہ اپنی کلینک سٹارٹ کر کے اپنے جو ہے بچوں کو بھی پال رہی ہیں اور اپنا بھی وہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, آج پھر سے ہم لوگ کی بہت زیادہ انٹرسٹنگ بات ہوئی, بلکہ ہم نے بہت سارے موضوع بھی ٹچ کیے ہیں. بلکہ آج کا ہمارا زیادہ اچھا آئی تھنک رہا ہے بیکاز ہم صرف بیماریوں سے ہٹ کے ہم نے اور بھی کافی اور بھی لائک لوگوں کے سیکھی ہیں. ایٹیٹیوڈز اور ان کی جنرلی جو جیلسی کے حرکت, مطلب جیلسی کے جب کوئی انسان جیلس ہوتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرنے پہ آ جاتا ہے. بالکل صحیح. پاکستان کو بہت ضرورت ہے آپ کی سمدھا ہیلنگ کی. بالکل جیلیسی کی بات آ گئی. میں جب پہلے بار پاکستان میں آیا تھا تو یہ نالج کی بھی جیلیسی ہوتی ہے نا, کچھ چیزیں ہوتی ہے. جیلیسی کو یعنی جو حسد, تنگ نظری, کین, بغض ہے, یہ بالکل ریموو کر دیتے ہیں. بالکل 100% ریموو کرتے ہیں. اگر کوئی لیں تو مقصد اس کی الٹیمیٹ اگر لیں تو بالکل یہ جیلیسی ریموو ہو جاتے ہیں. تو جب میں پہلی بار آیا تھا یہیں پہ مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, بلکہ دوسرے ممالک میں بھی, کیونکہ ایک نیو چیز جب آپ انٹروڈیوس کراتے ہیں تو لوگ جو ہے نا, جو وہاں پر جو پہلے سے مروج چیزیں چل رہے ہوتے ہیں وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ ریکی ہے, اب ریکی لوگ کر رہے ہیں اور جو اگر مائنڈ پاور کے جو بات ہو رہے ہوتے ہیں تو مائنڈ پاور سے بہت سے ادارے ہوتے ہیں, ان کا تھوڑا بہت پریشانی آ جاتا ہے اس چیزوں میں. آئی تھنک کل کا ٹاپک ہمیں پھر جیلیسی بھی رکھ سکتے ہیں اور ہم جیلیسی کے ساتھ دور کر سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب اینڈ تھینک یو خالدہ, آج بہت انٹرسٹنگ گفتگو رہی ہے.